رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کا آغاز کیا تھا، جس میں حروف کی صحیح تلفظ اور اس کے بعد ایک ایک لفظ کا ترجمہ، اور پھر تیسری چیز کہ اس سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے، اس پر آج اور ابھی سے عمل کی نیت کرنا۔ یہ تین باتیں جو شخص پورا کر لے انشاءاللہ وہ صحیح معنوں میں کتاب پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور حق کا تلاوتی جو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 کے اندر بیان کیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں حق کا تلاوتی، جیسے اس کتاب کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا عمل نہیں ہے قرآن مجید کا سیکھنا، اس کے تلفظ کی صحیح ادائیگی کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو کتاب پر ایمان قرار دیا ہے کہ جو شخص تلفظ کا خیال کرتا ہے، حق کا تلاوتی اس طریقے سے تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو یہ ایمان لانے کے برابر ہے۔ تو ہم بڑے سلو سبق لے کے چل رہے تھے، لیکن انشاءاللہ آج سے تھوڑی سی اسپیڈ لگائیں گے تاکہ چند ایام باقی ہیں تو اس کو انشاءاللہ مکمل کر سکیں۔ آپ کے سامنے چند تجوید کے قواعد رکھے تھے جن کے اندر کتب جد تھا، یاد ہے کتب جد کتنے ہی ہے؟ 5۔ کون کون سے؟ یہ کتب جد میں شامل ہے نا، یہ 5 جو کتب جد میں آ رہے ہیں یہی وہ 5 حروف ہیں۔ کون سے؟ قاف تا با جیم دال، کتب جد، قاف تا با جیم دال۔ اس کا ہوتا کیا ہے، اس پہ کیا قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر جزم آئے تو تھوڑا سا ساؤنڈ کو بیک باؤنس کرتے ہیں، اس پہ جا کے پہلے ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا واپسی کی طرف لاتے ہیں، جیسے کہ اد، اج، اب، آپ۔ اسی طریقے سے 6 حروف بتائے تھے حروف حلقی۔ جی حروف حلقی، ہاں، جو حروف حلق سے نکلتا ہے۔ ایک بھائی نے توجہ دلائی، اس نے اصلاح کی، اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر دے، کہ یہ جو ترتیب ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، یعنی آپ نے جو حلق ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلا وہ ہے جو آپ کی زبان والی سائڈ سے منسلک ہے، اس کے بعد درمیانہ ہے، اور اس کے بعد جو نیچے سینے کے ساتھ آپ کا مل رہا ہے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں جہاں سے یہ 6 حروف نکلتے ہیں۔ تو آپ نے نیچے سے شروع کرنا ہے، حمزہ ہا، سینے کے ساتھ جو حصہ نیچے کا مل رہا ہے یہاں سے آپ نے حمزہ اور ہا کو نکالنا ہے، گول ہا، حمزہ ہا۔ اس کے بعد درمیانہ جو آپ کا حصہ ہے یہاں سے عین ہا، اور اس کے بعد جو سب سے اوپر کو مل رہا ہے آپ کی زبان والی جگہ سے، وہاں سے آپ نے غین خا نکالنا۔ تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو صحیح مخرج، صحیح جگہ جہاں سے ان حروف کو نکالنا ہے اس کی پریکٹس انشاءاللہ ہو جائے گی۔ دو آیات پڑھ لی تھی ہم نے، اور دونوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہ ایک مسلمان مومن بندے کا ان کے ساتھ ادب والا کیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ ڈسکس کیا گیا۔ پہلے میں قول اور فعل کے حوالے سے بات کی گئی کہ کسی بھی بات میں تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ دوسری آیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی بات کرو تو ان کو کس انداز سے پکارنا ہے، ان کا نام کس ادب سے لینا ہے، اس چیز کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ تیسری آیت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. انا نون مشدد، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب بھی نون کے اوپر تشدید آئے گی اس پہ لازمی آپ نے غنہ پورا کرنا ہے، ناک کے اندر آواز لے کے جانی ہے. آگے آیا آپ کے سامنے الذین امتحن اللہ، یہاں پہ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. لت تق تق و کتب جد میں سے یہاں پہ قوف آیا جس کے اوپر جزم ہے، اور اس کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس پہ آپ نے آواز کو واپسی لے کے آنا ہے. تق لت تق و، پھر آگے میم مشدد ہے، اس پہ بھی پورا غنہ کریں گے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. اجر، را کے اوپر تنوین آ رہی ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، عین آگے حروف حلقی میں سے اظہار کرتے ہوئے آگے گزر جائیں گے. اجر عظیم. پھر آگے وہی نون مشدد کا قاعدہ ہے چوتھی آیت میں. یہاں پہ آ رہا ہے ینادونک، دال واو پیش دو، پیش کے بعد جب واو آئے گا تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ینادونک، میم کو واو کے اندر ادغام کریں گے، اور اسی طریقے سے اکثرہم، کاف کو باریک پڑھیں گے. ڈنڈی والے کاف اکثر کے اندر جو آ رہا ہے اور نقطے والے قوف کے اندر فرق کریں گے. ٹھیک ہے، جب وہ نقطے والا قوف ہو اور اس پہ جزم آ جائے تو وہ کتب جد والا جو اصول ہے وہ لگتا ہے، لیکن یہ جب ڈنڈی والا کاف ہو تو اس کے اوپر وہ آواز کا جو بیک باؤنس ہے وہ نہیں ہوتا. اس کو باریک پڑھیں گے. اکثرہم، اکثرو کے اندر سا ہے، اس کو سین کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، سا کو زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھتے ہوئے. اکثرو، اکثرو. اردو میں تو ہم سا کو جیسے بھی نکالنے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عربک کے اندر، عربی زبان کے اندر سا کو سا کے مخرج سے نکالنا. اکثرہم لا یعقلون. پھر آگے پانچویں آیت ولو انہم صبروا، را واو پیش رو، حتی تخ خا کو پروننس کریں گے. تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ، اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ پہلے کیا آ گیا، بھول تو نہیں رہے قاعدہ، زبر آ رہا ہے نا، واو کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے اس میں جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگا تو پھر باریک پڑھیں گے. واللہ غفور الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون جو پست کرتے ہیں، اصواتہم، اصوات جمع ہے صوت کی جمع، صوت کا مطلب آواز. آگے آ گیا ہم، اصوات الگ ہے اور ہم الگ ہے. ہم کا اشارہ ان پیچھے جو گزرا ہے نا، وہ لوگ جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو، تو یہاں پہ ہم کا مطلب وہ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں. عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی جب ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے آپس کے اندر گپ شپ لگاتے ہوئے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی کے ادب کے اندر، احترام کے اندر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. آج دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ یہ عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ مخصوص تاریخ میں اللہ کے نبی ہماری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ بات ہے کہ آقا آ گئے، کھڑے ہونے ہیں، لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر آقا آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اونچی اونچی آواز میں ان کے سامنے بات کریں؟ یعنی جب اللہ کے نبی موجود ہوں گے تو پھر تو آپ کی آواز اونچی نہیں ہو سکتی. اور یہاں ہم نعرے بازی کرتے ہیں، اونچی اونچی آوازیں کرتے ہیں، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آ گئے. تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے. اور اگر ان کے عقیدے کو مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی آ گئے، ممکن نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث کی ایسی نص موجود نہیں ہے. لیکن اگر ان کی ہی بات مان لیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجلس میں حاضر ہو گئے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ